پوچھا گیا کہ کیا ہم ڈنمارک کی کمپنیوں کے بوتل وغیرہ پی سکتے ہیں حالانکہ ان کمپنیوں کے مالکان یہودی یا عیسائی اور اسلام دشمن ہے؟ کسی میں اگر تقوی اس صورتحال تک ہو کہ وہ ہر وہ چیز جو کفار کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو سبحان اللہ، پھر کیا ہی بات ہوگی، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اس کی استطاعت رکھتا ہو، کسی میں اتنی تقوی ہو، تو پھر وہ کر سکتے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ہم ڈنمارک کو یا بیلجیم کو یا اسرائیل کی بنائی ہوئی چیزوں کو اس وجہ سے کہ وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے اور ہمارا خریدا ہوا چیز جو ہم ان سے خرید رہے ہیں پروفٹ ان کو مل رہی ہے تو ان کی سپورٹ ہو رہی ہے، کامیابی ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھیں گے تو ہم اپنی زندگی میں تمام ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں جو یہود اور نصارہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ مثلاً میں جو ریکارڈنگ کر رہا ہوں، یہ جو موبائل میرے ساتھ ہے، یہ جو کیمرہ ہے، یہ کیمرہ بنا ہوا ہوگا یا تو امریکہ کا بنا ہوگا یا انگلینڈ کا بنا ہوگا یا پھر یہ کسی بھی یورپین کنٹریز کا، کینیڈا کا بنا ہوگا یا کوئی آسٹریلیا کا بنا ہوگا۔ جس مائک سے میں بول رہا ہوں یہ مائک بھی چائنا کا بنا ہوگا اور چائنا جو ہے وہ بذات خود مشرک ہے۔ اسی طرح میں تو اپنی گھر والوں کے لیے، اپنی ماؤں بہنوں کے لیے میک اپ کا سامان انڈیا سے منگواتا ہوں اور وہ سارا پروفٹ انڈیا کو ہی جاتا ہوگا، حالانکہ انڈیا جو ہے وہ مشرک ہے، وہ تو یہود و نصارہ سے زیادہ اشد ترین ہے۔ میں ایون کہ ہم اپنے سالکین جو امامہ باندھتے ہیں، پاج کی امامہ باندھتے ہیں، یہ پاج کا امامہ جو ہے یہ جاپان کا بنا ہوتا ہے اور جاپانیز جو ہے اس میں سے اکثر جو ہے وہ بدھ پرست ہے، بدھ مت ہے، وہ اکثر و بیشتر وہ مشرک ہے، ان کا میں استعمال کرتا ہوں۔ ایون کہ میں جس گاڑی میں جاتا ہوں وہ گاڑی جو ہے وہ سنبل ہوتی ہے جاپان کی، تو جاپانی گاڑی میں سفر کرتا ہوں، وہ بھی میں استعمال کرتا ہوں، وہ بھی میں لیتا ہوں۔ ایون کہ ہمارے زندگی کا ایک چھوٹے سے چھوٹا جز بھی جو ہے، ایون کہ آپ جس پیپر پہ لکھتے ہیں نا، وہ پیپر بھی ہمارے اکثر و بیشتر چائنا سے آتے ہیں۔ یہ ہماری جیب میں جو پین ہے، یہ پین بھی کبھی چائنا سے آتا ہے، کبھی انگلینڈ سے آتا ہے، کوئی بھارت سے۔ میری گھڑی میں جس میں میں نمازوں کا ٹائم دیکھتا ہوں، یہ گھڑی بھی پاکستان کے کسی اسلامی ملک کی ایجاد نہیں ہے، یہ بھی انہی لوگوں کا ایجاد ہے۔ میں جو واشنگ مشین استعمال کرتا ہوں، وہ واشنگ مشین میں جو کپڑے میں صاف کرتا ہوں، وہ بھی اکثر و بیشتر ان کی پرزے اور ان کی باڈی اور ان کی چیزیں جو ہے وہ باہر سے آئی ہوتی ہے۔ فلہٰذا اگر انسان کو اللہ رب العزت نے توفیق دے کہ وہ حج اور عمرے پر بھی جانا چاہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ایئر لائنز کی جو جہازیں ہوتی ہیں، یہ جہاز کہاں سے بنتی ہے، آپ ذرا یہ بھی سوچیں گے۔ تو پھر اتنی مقدس سفر میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کو۔ یار اور چیزیں تو آپ چھوڑ دیں، آپ اگر وہاں سے حرمین شریفین سے کوئی گفٹ لے کے آتے ہیں نا، تو وہ گفٹ کیا ہوتا ہے، آپ نے سوچا ہوگا، دیکھا ہوگا خود بھی کہ جب ہم وہاں سے ٹوپی یا رومال لے کے آتے ہیں، ایون کہ ہم وہاں سے مسواک لے کے آتے ہیں، مسواک، ٹوپی، ہم وہاں سے تسبیح لے کے آتے ہیں، وہ سب میڈ ان چائنا ہے۔ اور چائنا آپ کو معلوم ہے کہ چائنا کون ہے؟ وہ تو اتنی شدید کفار ہے کہ یہود و نصارہ سے وہ بدتر ہے، کیونکہ وہ بدھ پرست ہے، وہ بدھ مت ہے، وہ جو ہے، بلکہ چائنا جو ہے اس میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کمیونسٹ ہے، جو اللہ کی ذات کو ہی نہیں مانتا۔ یہود اور نصارہ تو پھر بھی اللہ کو مانتے ہیں، تو چائنیز جو ہے وہ تو اللہ ہی کو نہیں مانتا، وہ تو کمیونسٹ ہے۔ فلہذا اللہ آپ کو توفیق دے کہ ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور ان کی اکانومی کو آپ کمزور سے کمزور تر بناتے جائیں۔ لیکن یہ اب عموم بلوا ہو گیا ہے، لوگوں نے بدقسمتی سے یہ بات مشہور کی ہوئی ہے کہ چند برانڈڈ چیزوں کو، مثلاً ہم کہتے ہیں KFC ہے، یا اس کے علاوہ میکڈونلڈ ہے، یا کہتے ہیں کہ جی پیپسی اور 7 اپ اور شیزان اور یہ چیزیں ہوتی ہے، اور یا ہم کہتے ہیں کہ ڈنمارک کا بنا ہوا یا بیلجیم کا بنا ہوا ہمارا جو ہے وہ یہ سم ہے، جو جس کو ہم پاکستان میں استعمال کرتے ہیں، ٹیلی نور کا سم استعمال کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ بیلجیم کا بنا ہوا ہے یا ڈنمارک کا بنا ہوا ہے یا ناروے کا بنا ہوا ہے، تو اسی لیے ان کا پروفٹ جو ہے وہاں پر آتے ہیں۔ ان چیزوں کی طرف، محدود چیزوں کی طرف لوگوں کا ذہن تو جا رہا ہے، لیکن دوسرے تمام چیزوں کو لوگوں نے پس پش ڈالا ہوا ہے۔ سوال پوچھنے والے بھائی سے میں پوچھوں گا، تمہاری جیب میں یہ موبائل جو پڑا ہوا ہے یہ کہاں کا ماڈل ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کسی پاکستان نے اپنا کوئی موبائل فون ایجاد کیا ہوگا تو بھی ان کے ایسیسریز جو ہے وہ باہر سے منگوائے ہوں گے، ان کی ایسیسریز پھر بھی باہر کے آئے ہوں گے۔ اسی لیے اگر اللہ کریم کسی کو یہ طاقت دے کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دے،
मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि हमने जो लिबास पहना हुआ है ना, ये कपड़ा जो हमने पहना हुआ है, अल्लाह हमारे मुल्क को और भी तरक्की दे। ये कपड़ा हमारे मुल्क में तो बनता होगा और इसका जो धागा है वो भी हमारे मुल्क में बनता होगा, लेकिन जिस मशीनरी से ये बनता होगा उस मशीन की एक्सेसरीज़ और मशीन जो है वो बाहर से आई होगी। इसी तरह हमारी कुर्सियाँ, हमारी टेबल, हमारी ज़िंदगी की वो कौन सी चीज़ है कि जो उन ममालिक से हमारे मुल्क में नहीं आता और हम उससे इस्तेमाल नहीं करते। फलिहाजा अगर तक़वा मिल जाए किसी बंदे को और इन सारी चीज़ों को छोड़ के वो जाए और जंगल में किसी एक दरख्त के नीचे बैठ जाए। आपको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी जो आप इस्तेमाल करते हो, ये बिजली भी जो इस्तेमाल करते हो, ये जो बिजली आप इस्तेमाल करते हो उसमें से जिस मशीनों से ये बिजली बनते हैं, जो हमारे डैम्स में जो मशीनें डाली गई है वो भी बाहर से इंपोर्ट हो के आ गई है। तो फलिहाजा ये अगर अल्लाह आपको तौफीक दे तो इन सारी चीज़ों को छोड़ के किसी जंगल में जाके बैठ जाएं, ना कपड़े पहने, ना फिर आप अमामा सर पे रखें, ना ब्लेड और इस्तेमाल करें, ना कोई कंघी इस्तेमाल करें, ना पेन और ना कागज़ इस्तेमाल करें, तो ये होगा फिर, वगरना दूसरी सूरत हाल में इससे खलासी मुमकिन नहीं है। अल्लाह करीम हमें तौफीक इनायत फरमाए कि हम तक़वा इख्तियार कर लें। मज़ीद इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।